5 کلمے ہم کی بات ہم کر رہے ہیں تو کل کلمے ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ 6 کلمے پڑھیں. اکثر طور پہ چھپے ہوئے بھی ہوتے ہیں 6 کلمے یا نماز حنفی میں بھی موجود ہے. تو کچھ لوگوں کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کلمہ تو ایک ہی ہے, تو یہ 6 کلمے آپ نے کہاں سے بنا لیے. تو ذرا یہ بات آپ سمجھیں کہ اصلی کلمہ اسلام تو وہ ایک ہی ہے, اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ کلمہ اسلام ہے. لیکن یہ جو 6 کلمے ہیں یہ بھی احادیث میں اور قرآن کریم میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن سے بندے کو معافی بھی ملتی ہے, اپنے عقیدے کا اظہار بھی ہوتا ہے, توحید کا, رسالت کا, نیکی کا, اللہ تعالیٰ کے لیے بھلائی کا, اور اپنی غلطی کے اقرار پہ اللہ سے معافی کے الفاظ ملتے ہیں. تو ان الفاظ کو اکٹھا کر کے 6 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے تاکہ جو چھوٹے بچے ہوں یا جو ہے نا اس طرح ابتدائی تعلیم حاصل کرنے والے ہوں وہ ان الفاظ کو ترجمے کے ساتھ سمجھ لیں کہ ہمارے عقائد ہیں. میں سمجھانے کے لیے 6 کلموں کے اوپر آپ کی خدمت میں ایک ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. پہلا کلمہ طیبہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ طیبہ پاکیزہ کلمہ. تو اس پاکیزہ کلمے کا کیا مطلب کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. تو یہ کلمہ اسلام ہے. دوسرے کلمے کا نام ہے شہادت. شہادت کسے کہتے ہیں؟ گواہی دینا. یعنی ہم اللہ کے خدا ہونے پہ اور رسول اللہ کے نبی ہونے پہ گواہی دیتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد, یہ اس طرح کہہ کر اللہ کے لیے اور رسالت کے لیے کہہ دیا. اچھا, تیسرا کلمہ جو ہے یہ تمجید بھی کہہ دیں, تمحید بھی کہہ دیں, تحمید بھی کہہ دیں, دونوں نام ہیں. اب تمجید کا معنی اللہ کی بزرگی بیان کریں. مجید, انک حمید مجید, مجید بزرگ کو کہتے ہیں. تو تمجید کا معنی اللہ کی بزرگی بیان کرنا ہے. یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جو تیسرا کلمہ ہے, اس تیسرے کلمے کے کئی فضائل ہیں. مثلا یہ جو ہم پڑھتے ہیں صلاۃ التسبیح, جس میں 75 مرتبہ ایک رکعت میں اور 300 مرتبہ 4 رکعتوں میں یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے. تو حدیث پاک میں نہیں, حضرت عباس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا عباس یہ ایسی نماز بتا رہا ہوں, یہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ, یہ پوری ترتیب اس کی چھپی ہوئی ہے. اگر اس طرح آپ نے اس تسبیح کو پڑھ لیا, یعنی آپ نے اللہ اکبر کیا ہے تو آپ نے سبحانک اللہم اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد 15 دفعہ آپ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے. پھر سورۃ فاتحہ پڑھ لیں, پھر اس کے بعد آپ سورت پڑھ لیں, سورت کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ رکوع میں 10 مرتبہ ہے, پھر سامی اللہ میں 10 مرتبہ ہے, پھر سجدوں میں 10 مرتبہ ہے, پھر سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ ہے, پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ ہے. تو یہ ایک ترتیب ہے. دوسری ترتیب ہے کہ اگر سبحانک اللہم کے ساتھ 15 مرتبہ نہیں کہا تھا تو پھر 15 مرتبہ آپ نے اس وقت کہنا ہے جب آپ رکوع پہ جا رہے ہیں. پھر اس کے لیے یہ ہے کہ پھر جب آپ دوسرے سجدے سے اٹھیں گے تو 10 مرتبہ پڑھ کے آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں. یہ دونوں ترتیبیں. یہ جو ایک رکعت میں 75 دفعہ ہے اور 4 رکعت میں 300 دفعہ, فرمائے سے روزانہ پڑھ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچو نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور. فرمایا اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار. کہ جی ہفتے میں ایک بار نہ پڑھ سکیں تو پھر آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ مہینے میں ایک بار, ورنہ سال میں ایک بار, اور پھر فرمایا ورنہ زندگی میں تو ایک بار پڑھ. سمندر کی جھاگ کے برابر گناہوں کے لیے کفارے کا سبب ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ تیسرا کلمہ, اس میں اللہ کی بزرگی بیان ہے. چوتھا کلمہ جو ہے وہ توحید ہے. توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے بارے میں جتنے عقائد ہیں بنیادی عقیدہ توحید ہے کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے, اس میں کوئی شریک نہیں ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اس کے لیے کئی فضیلتیں ہیں. کہتے ہیں اگر بازار میں جاتے وقت کوئی آدمی یہ چوتھا کلمہ پڑھ لے تو 20 لاکھ گناہ صغیرہ کی معافی ہے, 20 لاکھ درجات بلند ہے اور 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. صرف چوتھا کلمہ بازار میں جاتے وقت شیطان سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے. تو ہمارے تاجر حضرات کے لیے تو روزانہ کی ترتیب ہے کہ جب بھی دکان کے لیے جائیں تب بھی پڑھیں, نماز کے لیے نکل کے مسجد آئیں واپس بازار میں جائیں تو پھر پڑھیں, تو کتنے درجات مل جائیں گے. تو اس طرح. اور 5واں کلمہ سید الاستغفار ہے جس پہ میں بات کر چکا ہوں. اور 6واں کلمہ رد کفر ہے. رد کفر کا کیا معنی؟ جو کفر کی, گناہ کی, غلاظت کی, نافرمانی کی چیزیں ہیں اس کے بارے میں بندہ تردید کرتا ہے کہ اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبہ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلھا واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس میں اللہ تعالیٰ سے کفر اور شرک سے لے کر زنا اور غیبت, جھوٹ اور بہتان اور الزام تراشی اور کینے تک ایک ایک چیز کی معافی مانگی گئی اور پھر کلمہ پڑھا گیا. تو یہ 6 کلموں سے مراد یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کلمے 6 کی 6 جو ہے نا یہ وہی ہے جیسے بندہ ایمان لانے کے لیے پڑھتا ہے. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو سمجھانے کے لیے.